صفحہ نمبر 41، آیت نمبر ہے 13۔ آیت نمبر ہے 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصحاب کہف کے واقعہ کی تفصیل چل رہی تھی۔ قرآن نے فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے اس واقعہ کو سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے، بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم نے پھر ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کل کے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی، بادشاہ انتہائی سخت، پوری قوم مشرک، بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے۔ چند نوجوان اللہ کی توحید پر اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، ان کا ایمان لانا ہی بہت بڑا کارنامہ تھا اور وہی بڑا مشکل تھا۔ لیکن جب بادشاہ کو شکایت پہنچ گئی، بھرے دربار میں بلایا، ظاہر ہے سر قلم ہونا ہے، جان دینی ہے، اب سب کے سامنے ایمان کا اعلان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، ربط یربط اصل میں کہتے ہیں تنکوں کو اکٹھا کر کے ایک رسی سے مضبوطی سے باندھ دینا کہ وہ بکھر نہ جائے، اس کو ربطہ کہتے ہیں۔ جس وقت وہ بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا، ظاہر جان کا خوف تھا، ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ بھائی جس دل کو اللہ مضبوط کر سکتے اس کو زمانہ کہاں ہلا سکتا ہے؟ جس دل کو اللہ مضبوط کر دے حالات ان کو، یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، بدر کے بعد مکہ والوں کو بڑا غصہ تھا اور پتہ تھا کہ میرے فلاں عزیز کو جنگ میں فلاں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، تو یہ کوششوں میں تھے کہ ہمارے ہاتھ آ جائیں، اور بیر معونہ والا واقعہ ہوا، ان بدبختوں نے بدعہدی کی، سب کو شہید کر دیا، 2 بچ گئے، آخر میں آ کے صرف فتح خبیب بچ گئے۔ جب ان کو پورے مکہ میں شہید کیا گیا تو ظاہر ہے اس وقت بدر ہو چکی تھی، اور مکہ میں جتنی نفرت ہو سکتی تھی اسلام اور مسلمانوں کی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کو قید میں رکھا گیا، قید میں رکھ کے پھر ان کو ایک میدان میں لایا گیا، لیکن اپنے ایمان پر استقامت، اپنے ایمان پر استقامت، پیشکش کی گئی اگر آپ اسلام کو چھوڑ دو تو سارا کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار، ان کا نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مکے کے شہزادے، مکے کی مارکیٹ کا اعلیٰ لباس سب سے پہلے ان کے لیے خریدا جاتا ہے، اور مکہ کی اعلیٰ ترین خوشبو ان کے لیے، اور
اہل علم نے لکھا ہے خوبصورت بھی اتنے تھے کہ ان کی خوبصورتی کی مشابہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا حلیہ بھائی کس سے ملتا تھا؟ اسی لیے میدان احد میں جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے نا تو کافروں کو مغالطہ لگ گیا کہ توبہ نعوذ باللہ کون شہید ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ کون شہید ہوئے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ اب حضرت مصعب بن عمیر اسلام لائے، ماں باپ اور خاندان نے کہا تو مکے کا سب سے حسین و جمیل اور سب سے شاہی زندگی گزارنے والا ہے، اگر اس ایمان کو ان کے لفظوں میں اگر اس نئے دین اور بے دینی کو چھوڑے گا نہیں تو ساری مراد تجھ سے واپس لے لی جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی لے لی جائیں۔ ماں باپ نے سب کچھ چھین لیا، ماں باپ نے سب کچھ چھین لیا، وہ گئی خوشبو، وہ گیا لباس، وہ گئی جائیداد، عاق کر دیا خاندان نے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر مکہ کے اندر ہی انہوں نے فقیرانہ زندگی گزاری۔ لیکن بھائیو، ایمان کی لذت اور مٹھاس ایسی ہے، میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ دیانت داری کا جو نشہ ہے نا وہ اللہ نے دنیا کی کسی شراب میں وہ نشہ نہیں رکھا۔ دیانت داری کا جو نشہ ہے، ایک دوست تھے وہ اپنی نوکری سے لٹیر ہو رہے تھے اور زمانہ گواہی دیتا تھا کہ یہ یہاں سے کروڑوں کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دیانت داری سے، ان کے کولیگ سب یہ کہہ رہے تھے جی اس بندے پر 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے، اس نے بڑی بڑی تکلیفیں دیکھی، لیکن بہت دیانتدار۔ میں ان سے عرض کر رہا تھا جناب اس وقت آپ جس دیانتداری کے نشے میں ہیں، جو لذت آپ کو آ رہی ہے، سچ بات یہ ہے یہ لذتیں دنیا کی مارکیٹوں سے نہیں خریدی جاتی۔ اخلاص کا بھائی اپنا مزہ ہے، ریاکار کو کیا پتا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک وفادار بیوی کی، ایک باغیرت حیا والے شوہر کے یہاں جو قیمت ہے، بازاری عورت کو اس قیمت کا کیا پتا، بازاری عورت کو اس قدر و قیمت کا کیا پتا۔ خاندان کی ایک ماں کی، ایک دادی اور ایک نانی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی فاحشہ عورت کو کیا پتا۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اب جسم تو لذتوں سے محروم ہو گیا لیکن دل آباد ہے۔ بھائی دل کیا ہے؟ آباد ہے۔ اب دیکھیے، اب اللہ آزمائشوں کے بعد پھر جب اللہ نوازتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ، اب مدینہ ہجرت شروع ہو گئی، مدینہ میں اسلام آنا شروع ہو گیا، ہجرت نہیں ابھی۔ مدینہ والوں نے دوسری جب آئے 82-83 بندے، کہا اللہ کے حبیب اپنے کسی شاگرد کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ سب سے پہلے مکہ سے جس استاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا وہ حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو ان کے بعد بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ گئے اس حالت میں کہ جسم پر ایک کپڑا ہے۔ مکے کا شہزادہ، بے یار و مددگار، مدینہ جا کے او محنت کی کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی بہار آ چکی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کا اس میں بڑا کردار ہے۔ اسی لیے جب احد کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جو جھنڈا دیا، اور ایک روایت کے مطابق پورے اہل مدینہ کا جو جھنڈا دیا حضرت مصعب بن عمیر کو دیا، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام پہ سب کچھ وار دیے، یہ مکہ کا شہزادہ ہے۔ اور میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جب ان کو، چونکہ خاندان تو یہاں تھا نہیں تھا، جب ان کو غسل دیا جب ان کو کفن دیا جانے لگا تو کپڑے نہیں تھے، چونکہ ایک چادر کے مالک تھے، ایک چادر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ مکہ کا شاہی زندگی گزارنے والا آج قبر میں اس طرح اتر رہا ہے کہ اس کے لیے پورا لباس، پورا کفن نہیں ہے۔ لیکن ربطنا علی قلوبہم، میں جس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم نے ان کے دل کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ ان کو پتا تھا، وہ اس حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے کہ یہ جو ظاہری کپڑے شپڑے مال و جائیداد کی جو لذت ہے نا،
اس سے روحانیت کی، ایمان کی، اخلاص کی، اس کی لذت بہت اوپر ہے۔ اس کی لذت بھائی کیا ہے؟ آپ میں سے ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی حضرات وہ ہیں جو بچپن سے نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، زندگی گزار دی آپ حضرات نے نماز پر۔ بھائی یہ جو صبح کو اٹھ کے آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا دنیاوی کوئی مادی لذت ہماری اس سکون کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس کو وہی سمجھتا ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اس کی لذت سے وہی آشنا ہے۔ ابھی دھندیں پڑیں گی، صبح کو سخت سردی ہوگی، دور دور سے آپ حضرات آتے ہیں، آ کے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی کو کیا پتا کہ خصوصاً غیر مسلم کافر کیا سمجھے، وہ شخص جو کبھی فجر میں اٹھا ہی نہ ہو، اس کو کیا پتا اس لذت کا کہ اللہ نے اس حالت میں اپنے سامنے کھڑا ہونے میں کیا سکون رکھا ہے، کیا۔ اور بھائی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، یہ اللہ ہر کسی کو، وہ جو مشہور مولانا روم نے غالباً لکھی ہے کسی جگہ کہ وہ ایک آقا اور غلام بہت نیک تھے۔ غلام جو کہتے تھے آقا مان لیتے تھے، بازار سے دونوں مالک اور آقا کچھ خریدنے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور غلام اس فکر میں لگے رہتے تھے یار میں اپنے آقا کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ بھی کبھی نماز پڑھ لیا کرے۔ تو کہنے لگے جی میں نے نماز پڑھنی۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے، پتہ تھا یہ بہت نیک آدمی، نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کے اندر ہی بیٹھے رہے تاکہ بڑی دیر ہوگی۔ آقا نے کہا یار یہ ابھی تک آیا ہی نہیں۔ اندر جا کے دیکھا، کہیں گے یار تو آتا کیوں نہیں، نماز تو پڑھ لیا، تو آتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے یار یہ مجھے آنے نہیں دیتا۔ حالانکہ وہاں روکنے والا سمجھانے کا طریقہ تھا، کہنے لگے یہ مجھے آنے نہیں دیتا۔ کون نہیں آنے دیتا؟ کون نہیں نکلنے دے رہا تجھے مسجد سے؟ کہنے لگا جو آپ کو مسجد میں آنے نہیں دے رہا وہ مجھے مسجد سے نکلنے نہیں دے رہا، جو آپ کو مسجد میں آنے نہیں دے رہا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو بھائی کیا کر دیا؟ کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا ربنا، اور بھرے میں یہ ان کی جو انہوں نے اپنا بیان دیا نا بھرے میدان میں، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں حلفیہ بیان، یہ حلفیہ ایمان کا بیان انہوں نے دربار میں کھڑے ہو کے فقالوا، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہیں پکارتے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کسی اور خدا کو پکاریں تو یہ بہت زیادتی والی بات ہوگی، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ اور بھائی ایسے نازک موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ نازک موقع کسی پر نہ لائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب میں تو حیران ہوتا ہوں، حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ ایمان کی تقریر کی ہوگی تو ایمان کی سطح پتہ نہیں کیا ہوگی۔ ایمان کی سطح آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ مکہ کے وفد نے 24 گھنٹوں میں صورتحال تبدیل کر دی۔ سارے وزراء کو ملے، انہیں کہا وہ یہ جس نو مسلموں کو، نئے دین والوں کو جگہ پناہ دے رہے، پتہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تمہاری کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ سب ان کو بازو چڑھائے، ان کے اچھا ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں۔ اب یہاں دو ہی راستے تھے، ایک ہے لگی لپٹی رکھ کے وقت کو ٹال لیتے، لیکن حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں۔ نجاشی نے جب پوچھا وفد سے، حضرت جعفر طیار کھڑے ہو گئے۔ اور بھائی آپ سب حضرات کو پتہ، میں تو صرف اس لفظ کو سمجھانے کے لیے حوالہ ہی دے رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا؟ سورہ مریم کی، اور آپ کو پتہ ہے جب سورہ مریم میں حقیقی عیسائیت کو بیان کیا تو وہ 2 نمبر عیسائیت جو ساری وزارتوں پر بیٹھی تھی انہوں نے غصے سے تلواریں نکال لی۔ جب کہا نا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، صحیح عیسائیت کو جب قرآن کے لہجے میں حضرت جعفر طیار نے بیان کیا، شور مچ گئے، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ لیکن حضرت جعفر طیار اپنی تقریر سے بالکل تھڑ کے پورے اعتماد سے سورہ مریم کو پڑھتے رہے۔ اب نجاشی بیٹھا سن رہا ہے، پورے دربار کا رد عمل اور نجاشی کا رد عمل اور، درباری وزیروں نے تلواریں نکال لی، شور مچایا،
اور نجاشی جو ہیں وہ اپنے تخت سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے، اور اتنا رویا نجاشی کہ اس کے آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی۔ جب جعفر طیار نے تلاوت ختم کی نا، انہوں نے اپنے وزیروں کو کہا آرام سے بیٹھو سارے، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، اس صاحب نے جو کچھ پڑھا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کے، حضرت مریم کے مقام میں ایک بال کے برابر نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، گویا کہ نجاشی نے یہ کہا اصل عیسائیت ہے ہی وہ جو اس نے بیان کی ہے، اصل عیسائیت ہے ہی وہ۔ تو بھائی اب حضرت جعفر کا اس ماحول میں یہ بیان دینا بھائی آسان کام ہے۔ اسی لیے جب جس دن خیبر فتح ہوا نا، اسی دن حضرت جعفر حبشہ کے سارے مہاجرین ہجرت کر کے اس دن آئے۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا تھا کہ اب سارے آ جاؤ واپس۔ ادھر سے خیبر فتح ہوا، ادھر سے حضرت جعفر سارے حبشہ کے ساتھیوں کو لے کر آ گئے۔ بڑے سالوں بعد ملاقات ہو رہی تھی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، جعفر مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں تجھے بتا نہیں سکتا ہوں کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ تمہارے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ قرآن نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ، ہم نہیں پکارتے اس کے علاوہ کسی کو، کسی معبود کو نہیں پکارتے، لقد قلنا، اگر ہم ایسا کریں تو یہ بالکل بیہودہ بات ہے، بیکار بات ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کے پاس اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑ لے، جھوٹ، اور وہ بھی کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ جو اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بولتے، اس سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، وہ تقریر ان کی ختم ہو گئی، اب واقعہ آگے چل پڑا۔ چونکہ اس تقریر کے بعد بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ چاہیے تو مجھے یہ کہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں، لیکن تم ہمارے ہی بھانجے بتیجے اور اولادیں ہو، شاہی خاندان سے تھے نا بھائی، اصحاب کہف بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، اور اپنی رائے پر نظر ثانی کرو، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ مہلت مل گئی۔ انہوں نے کہا جناب اب یہ اپنا جسم، اپنی مراعات، اپنا عہدہ بچا لو یا اپنا ایمان بچا لو۔ طے یہ کیا جناب کس کو بچانا ہے؟ ایمان کو بچانا ہے، باقی سب کچھ وار دینا ہے، سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اور یہ فیصلہ کر کے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہوئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور یہ نہیں بندگی کر رہے تھے صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی۔ فَآوَىٰ إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے غار میں پناہ لی۔ انہوں نے بھائی کہاں پناہ لی؟ اور بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، یہ حضور کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے، قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا ایمان بچانے کے لیے ایمان والوں کو پہاڑوں کے غاروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں جانا پڑے گا، اور وہ چند بکریاں لے کر غاروں میں ہی سوئیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے، چونکہ شہروں میں رہتے ہوئے وہ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے جب صحیح حدیث ہے بھائی، اس نے کبھی نہ کبھی کیا ہونا ہے؟ پورا ہونا ہے۔ فَآوَىٰ إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے پناہ لی کہاں؟ اور آگے یہ تو دیکھو قرآن نے کیا پیاری بات فرمائی، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ غار میں چلے گئے، کہا انشاءاللہ ہمارا اللہ ہم پر کیا کرے گا؟ اپنا فضل۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور ہم تمہارے اس ظاہر ہے
جب غار میں چلے گئے اللہ کی رحمت آ گئی، فرمایا نا اب ہم تمہارے لیے سارے معاملات کو درست کرتے جائیں گے، اب تم پریشان نہیں ہونا۔ اب اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھیے بھائی، جب وہ غار میں گئے نا، اتنا تو آپ سب کو پتا اللہ نے ان پر کیا کر دی، نیند کو مسلط کر دیا، 309 سال سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3-4 فضل کیے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ایک تو یہ سوئے، کل کے درس میں نے بات عرض کی تھی کہ آگے بھی اشارے آ رہے ہیں، پیچھے بھی وہ الفاظ ہیں جہاں کہ 309 سال سوئے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نظام کے تحت یہ کروٹیں بدلتے رہے۔ ایک اور آگے یہاں قرآن کہہ رہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر کوئی ان کو دیکھ لے نا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ سوئے ہوئے نہیں، جاگتے پڑے، تاکہ کوئی ان کو چھیڑے نہ، یہ جاگتے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی دوسری مدد۔ تیسری مدد فرمایا کہ ان کا جو غار کا جو دہانہ منہ ہے نا، وہ دائیں بائیں جانب اس طرح ہے کہ جب صبح کو مثلاً اگر ہمارے یہاں اگر یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، اگر غار کا رخ ادھر ہو دائیں طرف تو سورج جب نکلے گا یوں چلا جائے گا، غار کے اندر اندھیرا رہے گا، جب آئے گا پھر بھی یوں۔ اب منہ ادھر کو ہے، ڈائریکٹ سورج کہاں اندر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غار کے اندر اندھیرا ہوگا، اور غار کے اندر کوئی سویا پڑا ہو تو باہر بندہ جب روشنی میں ہوتا ہے فل، اس کو اندھیرے کی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکہ ان کے جسموں پر دھوپ بھی نہ لگے، اور دھوپ اگر جسموں پر لگے تو جسموں کا باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ غار کے اندر اندھیرا رہے۔ اور آگے الفاظ آ رہے ہیں اللہ نے اس غار پر رعب بھی مسلط کر دیا، رعب کی چادر بچھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا سنسان بنا دیا کہ کوئی رعب کی وجہ سے اس غار کے دہانے کے قریب نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایسا نہیں کوئی اپنے دین کو بچانے کے لیے کوئی بندہ قدم اٹھائے تو اللہ اس پر اپنا فضل نہ کرے۔ اللہ بہت قدردان ہے، من عبادی الشکور، وہ اپنے بندوں کا بھائی کیا ہے، بہت زیادہ قدردان ہے۔ قرآن اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ سورج کو دیکھیں گے، اِذَا طَلَعَتْ، جب طلوع ہوتا ہے نا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو ان کی غار سے کنارہ لے جاتا ہے، ذات الیمین، دائیں جانب۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، تو وہ بائیں طرف سے نکل جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ کھلی جگہ سوئے پڑے ہیں، یعنی غار کا منہ تھوڑا تانگ ہے، اندر وہ غار اس طرح کھلی ہے اور وہ کھلی جگہ سوئے پڑے ہیں، وہ کھلی جگہ کیا کر رہے ہیں، سوئے پڑے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اندر کھلی جگہ سوئے پڑے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، بھائی یہ اصحاب کہف کس کی نشانیوں میں سے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ باقی اتنے مضبوط ثابت ہوئے یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہاں آ گیا، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ سیدھی راہ چلائے اس سے زیادہ سیدھی راہ چلنے والا کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل تو بات یہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر کیا کر دے، ثابت۔ کیوں؟ حدیث میں ہے لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقتاً انگلیاں، یعنی 100% اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ اللہ جب چاہیں یوں پھیر دیں اور اللہ جب چاہیں، اس لیے ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ، اصل ہدایت۔ اس لیے ہر خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ وَنَشْهَدُ أَن لَا الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، یہ جو خطبے ان سب میں کیا آتا ہے، اے اللہ اصل ہدایت وہی ہے جو آپ دیں، اگر آپ کسی کو سیدھی راہ کا دکھا دیں، ساری دنیا مل کر بھائی پھر اس کو گمراہ، اسی کو فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا دیں بھائی وہ پھر سیدھی راہ چلتا ہی چلتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ سیدھی راہ سے اتار دیں،
فلن تجد له ولیا مرشدا، پھر کوئی رہنمائی کرنے والا دوست اس کے کام، کوئی ساتھی، کوئی یار ایسا نہیں ملے گا جو اس کو سیدھی راہ پر لا سکے، اس کی رہنمائی کر سکے، چونکہ گمراہی کی مہر کس نے لگا دی ہے؟ اللہ نے لگا دی ہے۔ یار یہاں تو قرآن صرف یہ نا ولی مرشدہ، کوئی دوست اس کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کوئی نبی نہیں دکھا سکتا۔ کوئی نبی بھی جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے، ابو لہب بدبخت ہی رہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربان چچا تھا، سگا چچا تھا، مہربان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر پر مہر لگ گئی تو جناب نبوت گھر میں تھی۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبوت گھر میں تھی، پھر بھی بھائی نبوت کے فیض سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنا۔ میں نے ابھی سورہ فاتحہ کا حوالہ، اے میرے اللہ کبھی بھی ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکنے نہ دینا۔ ہم بھٹکتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، بشریت کے تحت ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، لیکن اے میرے اللہ ہمیں کبھی بھی سیدھی راہ سے ہٹنے نہ دینا، سیدھی راہ سے ہٹنے نہ دینا۔ جو بندہ مسلسل یہ دعا مانگتا رہتا ہے، آخری بات یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، ایمان کی، علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان یہ دعا مانگتا رہے اللہ جل جلالہ اس کو کبھی بھی بری موت اور کفر کی موت اس پر آنے نہیں دیں گے۔ اس لیے اس کو بہت مانگنا ہے، اللہ مجھے ہمیشہ سیدھی راہ چلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔